الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث قابل صد احترام حضرت شیخ طریقت بانی مسجد الرضا حضرت پیر غلام ربانی اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ، مسجد میں جو خدمات پیش کرتے ہیں اور بہت پیارے برادران ہیں، جناب محمد آصف صاحب، جناب محترم محمد ناصف صاحب، اور اس مسجد کی رونق اور زینت معتکفین جو اس میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے بہت قلبی لگاؤ اور قلبی محبت رکھنے والے احباب میں سے حضرت پیر محمد عارف چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے بہت ہی محسن حضرت گفتگو کے بھی، علم کے بھی، عمل کے بھی، ہنس مکھ بھی اور زینت بھی، جناب کلیم اللہ شیروانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نے زندگی میں کبھی خطاب کے شروع میں کسی کا نام نہیں لیا، میری لائف کا یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں مجبور ہو کر اعترافاً ان دوستوں کا نام لے رہا ہوں، چونکہ میری ہر کام کی ابتدا میرے اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ ان کی محبت نے مجبور کیا کہ میں ان کا ذکر کروں تاکہ میرا رب ان کے قلوب و اذہان کو مزید روشن کرے، اور اللہ کے گھر کو جس پیار اور محبت سے یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بشمول حضرت پیر صاحب
ان کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، اور انہی برادران میں سے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے علامہ راشد حمید کلیامی صاحب، جن کی گفتگو آپ ابھی مجھ سے قبل سن رہے تھے، آپ ایک ممتاز دانشور بھی ہیں، ممتاز مصنف بھی ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں مختلف کالجز اور سکول کے سلیبس کے لیے منتخب ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ قرآن کریم فرقان حمید کا خوبصورت ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی آپ رقم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا شعور، فہم، فراست اور دانش اور ادب سے نوازا ہوا ہے۔ ان کی زندگی میں سے پروردگار مشکلات کو دور فرمائے، ان کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہم سب کو اور ان کو محفوظ فرمائے، تاکہ جو کار خیر وہ کر رہے ہیں اس میں سے تمام رکاوٹیں دور ہوں، اور وہ علم جو ان کے سینے میں مخفی ہے، جو دانش ان کے ہاں موجود ہے، اللہ ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، رمضان شریف کا جو مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور جس کی آج یہ بہت بڑی رات ہے، آخری اور بہت بڑی رات ہے، اور قدر والی رات ہے، اور قدر والی رات ہے۔ رمضان جس طرح علامہ راشد حمید کلیامی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، کچھ چیزوں کی پریکٹس اور کچھ چیزوں کا کورس ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے انہی چیزوں کو رکھوں گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ کی اس گفتگو سے کہ جس کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر ان کے باوجود میں مسلمان نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بطحا کی عزت کر۔ یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہیں اسی اللہ سے، اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مختار ہے، اور وہی قادر ہے، اور وہ عظیم ہے۔ سب ہم محتاج ہیں اسی دروازے کے، اور سب انبیاء سمیت سب درخواستیں اپنی لے کر اسی در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء خیرات کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی سے۔ تمام اولیاء خیرات کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی سے۔ تمام اصفیاء جھولی اپنی کہاں پھیلاتے ہیں؟ اسی کے پاس۔ ابو بکر ہوں یا عمر، عثمان ہوں یا حیدر، بلال ہوں یا اویس، گنج بخش علی حجویری ہوں یا نظام الدین اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا جنید بغدادی، کوئی بھی ہو، ہر ایک خیرات پاتا ہے اسی در سے۔
ہر ایک خیرات پاتا ہے اسی در سے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ اور اس کا مطلب خواہشات نفسانی سے رکنا ہے۔ روزے کا مطلب جو عمومی بیان کیا جاتا ہے الامساک، رکنا، یعنی کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عمومی تعریف ہے اس کی، اور یہ شرعی تعریف ہے اس کی۔ یہ شرعی اور عمومی اور فقہی تعریف ہے اس کی کہ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ مگر روزہ اپنے معنوی اعتبار سے اور اپنے روحانی اعتبار سے ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو مالک و مولا کو پسند نہ ہو، جو مالک و مولا کو پسند نہ ہو۔ اور روزہ ہر اس خواہش کو دبانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ اکسائے۔ یہ ہے روزہ۔ یہ کیا ہے؟ روزہ۔ یعنی ہر اس خواہش کو دبا دینا جو خواہش ہمیں اللہ سے دور کر دے، اور ہر اس چیز کو اور ہر اس چیز کے سامنے جھک جانا جو چیز اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہو۔ تو روزے سے انسان کے 4 مقامات کے اندر 4 کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ 4 مقامات کے اندر 4 قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا یہ جسمانی یہ مقام عالم شہادت جس کو کہتے ہیں، ایک انسان کا روحانی وہ مقام جس کو عالم امر یا عالم غیب کہتے ہیں۔ ایک اس عالم شہادت اور عالم غیب سے متعلق وہ کیفیت جس کو قلب کہتے ہیں، اور عالم شہادت اور عالم غیب اور کیفیت قلب کے درمیان ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اور پھر ہماری عقلی، ہماری قلبی، ہماری ذہنی، جسمانی، عقلی، قلبی اور روحانی کیفیات، یہ چاروں جب یکجان اور ایک مقام پہ ہوتی ہیں، یکجا ہوتی ہیں، یعنی ان کا رخ جب یہ جب یک رخی ہوتی ہے، جب یہ ساری کی ساری ایک طرف فوکس ہوتی ہے، ایک طرف ان کا رخ ہوتا ہے، وہ رخ اگر رحمان کی طرف ہو جائے تو فرشتے ایسے انسان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور اگر وہ رخ شیطان اور نفس کی طرف ہو جائے تو پروردگار ایسے انسان کو حیوانیت کے درجے سے بھی نچلے درجے کا انسان قرار دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی آپ کی کیفیت نفسی، آپ کی کیفیت قلبی، آپ کی کیفیت عقلی، آپ کی کیفیت روحی، ان چاروں کیفیتوں کو جب نظام مقام عدل پہ لے آئے، جس کے لیے پروردگار نے کہا ان اللہ یامرکم بالعدل، کہ جب عقل اعتدال کی حد کے اندر آ جائے، جب روح حد اعتدال کے اندر آ جائے، جب قلب حد اعتدال کے اندر آ جائے، جب نفس حد اعتدال کے اندر آ جائے، تو یامرکم بالعدل، پھر تمہارے اندر 2 کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک عدل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
اور دوسری احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اگر ہم ان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کریں کہ عدل کیا ہے، عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں سے آدھا حقداروں کو دے دو اور آدھا خود رکھو، یہ عدل ہے. اور سارا اٹھا کے حقداروں کو بانٹ دو اور خود رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ سر کو جھکا دو، یہ احسان ہے. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. احسان اللہ پہ نہیں ہو سکتا، احسان مخلوق پہ ہوتا ہے. عدل اور احسان. تو عدل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ان چاروں چیزوں کا یک رخ ہونا، ان چاروں چیزوں کے اندر توحید کا ہونا، ان چاروں چیزوں کے اندر وحدت کا ہونا. جب ان چاروں چیزوں کے اندر وحدت ہوتی ہے تو پھر یہ احادیت کی طرف لے جاتی ہے. وحدت گنتی میں ہم شمار کر سکتے ہیں، مگر احادیت کی جہاں حدیں شروع ہوتی ہیں وہاں گنتی کوئی نہیں ہوتی، وہاں بے شمار. تو توجہ دیجئے، واحد کو ہم اثنین کے آگے بھی کہہ سکتے ہیں. واحد ایک حد ہے، پھر دو، پھر تین، اثنین، ثلاثہ، اربع. مگر اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. واحد اس کی مخلوق ہے، وہ احد ہے. احدیت اس کے ساتھ خاص ہے، وحدیت محمد کے ساتھ خاص ہے. خالق کے لیے احد ہے اور مخلوق میں اگر کچھ شروع ہوتا ہے تو وہ واحد محمد سے شروع ہوتا ہے. وہ احد ہے، یہ واحد ہیں. یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. واحد کے بعد اثنین ہے، پھر اس کی ثلاث ہے، پھر رابع اربعہ ہے، پھر خامس ہے، پھر رسول کے بعد ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر آگے ہے. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے، کیونکہ خود اس نے فرمایا قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. پھر وہ احد کیسا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا. وہ ایسا احد جو صمد ہے، وہ ایسا احد جو صمد ہے، وہ ایسا احد جو صمد ہے. وہ تم مخلوق میں سے کسی سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں مانگتا. وہ تم مخلوق میں سے جس سے جو بھی مانگتا ہے اپنی مخلوق کے لیے مانگتا ہے. توجہ دیجیے، وہ مخلوق سے کس کے لیے مانگتا ہے؟ مخلوق کے لیے. تمہیں کہتا ہے نماز پڑھو تو تمہارے لیے، تمہیں کہتا ہے روزہ رکھو تو اپنے لیے، تمہیں کہتا ہے حج کرو تو آپ کے لیے، تمہیں کہتا ہے زکات دو تو آپ کے لیے. توجہ دیجیے میری بات. ان ساری چیزوں کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ کو. اللہ کہتا ہے تم سارے عابد بن جاؤ، سارے زاہد بن جاؤ، سارے پیر بن جاؤ، سارے فقیر بن جاؤ، سارے راہب بن جاؤ، سارے پادری بن جاؤ، سارے عبادت گزار بن جاؤ. میں تمہیں ملیا میٹ کر دوں گا، میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں تمہیں زیر و زبر کر دوں گا، اس لیے کہ تمہاری عبادتوں نے تمہیں مغرور کر دیا ہے. اس لیے کہ تمہاری عبادتوں نے تمہیں مغرور کر دیا ہے. تمہاری عبادتوں نے تمہارے اندر تکبر پیدا کر دیا ہے. میں ہر شے برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ذات اکبر، اپنی کبریائی کے ساتھ، یعنی میں کبریا ہوں، تکبر مجھے ہی زیبا ہے، اس میں کسی کو اپنا شریک نہیں ہونے دیتا. کبریائی میرے ساتھ ہی زیبا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ہونے دوں گا. ذرا توجہ میری بات کی طرف دیتے جائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم سارے صوفی بن جاؤ، سارے بارش ہو جاؤ، سارے پگڑیاں باندھ لو، سارے مسواک چلانے لگ جاؤ، سارے موزے پہن لو،
شلواریں اوپر کھینچ لو، جو بھی تمہاری مومنانہ شکل ہے وہ تم بنا لو، اور تم غرور کے پیکر بن جاؤ کہ دوسرے کو دیکھ کر تم سمجھو کہ یہ گناہگار ہے، یہ باغی ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ حج نہیں کرتا، یہ نیکی نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے زاہدو، اگر تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو میں تمہیں ملیا میٹ کر دوں گا، میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور میں کچھ ایسے پیدا کروں گا لوگ جو متقی بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے، جو تقوی بھی اختیار کریں گے اور گناہ بھی کریں گے، تقوی سے میرا قرب حاصل کریں گے اور گناہ سے مجھ سے معافی مانگیں گے، خطا پہ مجھ سے معافی مانگیں گے۔ فرمایا وہ عابد جو متکبر ہے، وہ عابد جو مغرور ہے، وہ عابد جو خشک ہے، وہ زاہد جو خشک ہے، 1000 درجے اس گناہگار سے بدتر ہے جو گناہگار ہے مگر عاجز ہے، جو گناہگار ہے مگر عاجز ہے، جو گناہگار ہے مگر رو رہا ہے، جو گناہگار ہے مگر دل دھڑک رہا ہے اس کے خوف سے۔ فرما لوگو تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کسی ایک مقام پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو، جی نہیں، ایسا نہیں، چونکہ محبت کے لیے حواس میں آنا ضروری ہے کسی چیز کا۔ اگر ہمارے حواس میں ہی کوئی شے نہیں آتی تو ہماری ڈائریکشن، ہماری توجہ اس کی طرف، یا آنکھ دیکھے دی خوبصورتی کو، یا کان سنے گا اس کی آواز کو، یا زبان چکھے گی اس کے ذائقے کو، یا ہاتھ لمس محسوس کریں گے کسی چیز کو، خدا ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں آتا، اللہ ان میں سے کسی ایک میں بھی، نہ تم اس آنکھ سے خدا کو دیکھ سکتے ہو، نہ اس زبان سے خدا کو چکھ سکتے ہو، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس سے تم محبت نہیں کر سکتے۔ تمہیں محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا پھر؟ آپ کو محبت کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر تم بیٹھ کے چاہو کہ ہم خدا سے محبت کریں، نہ تمہارے تصور میں وہ آتا ہے، نہ تمہارے تخیل میں وہ آتا ہے، نہ تمہارے فہم میں وہ آتا ہے، نہ تمہارے ادراک میں وہ آتا ہے، نہ تمہارے شعور میں وہ آتا ہے، کس طرح تم اس سے محبت کرو گے؟ پھر تمہیں لازمی بات ہے کہ پھر محبت کے لیے پھر تمہیں کوئی وجود تلاش کرنا ہوگا جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو۔ فرمایا پھر محبت ہوگی، فرمایا لوگو تمہاری کیا مجال کہ تم مجھ سے محبت کر سکو؟ ہوں قابل محبت میں ہی، میرے سوا کوئی نہیں، ہوں قابل محبت میں ہی، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لو تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم مجھے کسی طرح بھی فہم سمجھ میں نہیں رکھ سکتے۔ پھر محبت کے لیے کیا ہو؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں در رسول پہ آنا ہوگا، در رسول پہ آنا ہوگا، چوکھٹے مصطفیٰ کو چومنا ہوگا، در مصطفیٰ کو چومنا ہوگا، اتباع مصطفیٰ کرنی ہوگی، اطاعت مصطفیٰ کرنی ہوگی، نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ لڑانی ہوگی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بذریعہ محمد کر سکتے ہو، براہ راست مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ اب قرآن مقدس فرمایا کہ ایک محبت یوں ہے
کہ براہ راست تم محبت نہیں کر سکتے، تمہیں مصطفیٰ کا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب توجہ دیجئے، خدا سے تو دیکھ کر محبت نہیں کر سکے، لیکن ہم نے رسول کو بھی تو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو بھی، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو آقائے دو جہاں کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم کیسے، جو دیکھا نہیں تو ہم کیسے محبت کر سکیں؟ توجہ دیجیے، جب دیکھا نہیں تو ہم کیسے محبت کر سکیں؟ تو میری بات یاد رکھیے، محبت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ دیکھتے لاکھوں میں کچھ ہیں۔ محبت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، دیکھتے لاکھوں میں 1,24,000 پیغمبر تھے، حتیٰ کہ کچھ نے تقاضا بھی کیا دیکھنے کا، جی کچھ نے دیکھنے کا تقاضا بھی کیا۔ دیکھنے والے پیغمبر تھے، اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر مخلوق، کچھ اس میں نبی تھے، کچھ اس میں رسول تھے، کچھ اس میں اولو العزم رسول تھے، مگر کسی کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ عرض مدعا بھی کرتے رہے، درخواست بھی کرتے رہے، زاری بھی کرتے رہے، عاجزی بھی کرتے رہے، مگر نبی ہو کر بھی دیکھنا کسی کو مقصود نہ ہوا، مگر ایک وہ ہے جس نے نہ عاجزی کی، جس نے نہ زاری کی، جو نہ رویا۔ توجہ دیجیے، خود اللہ نے خواہش کی، پروردگار نے خود چاہا آئے اور مجھے دیکھے، آئے اور یا اللہ، آپ سمجھو، بادشاہ صاحب کیا بات، توجہ دیجیے، جب لاکھوں میں پیغمبروں میں لاکھوں میں ایک نے دیکھا تو تم میں سے تو کروڑوں میں کوئی ایک دیکھے گا، تم میں سے تو کروڑوں میں کوئی ایک دیکھے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے جس نے دیکھا، ہمیں اس کو دیکھنا ہے جس نے دیکھا۔ اللہ غنی، توجہ دیجئے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے جس نے دیکھا ہے۔ اللہ غنی، توجہ دیجئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ حدیث پڑھا رہے تھے تو حدیث پڑھاتے ہوئے دوران گفتگو بات چل نکلی کہ یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے۔ بات کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، آپ فرما رہے تھے کہ نہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ روایتاً دیکھ رہا تھا، وہ درایتاً دیکھ رہا تھا، وہ حدیث کی اقسام سے دیکھ رہا تھا، ضعیف ہے کہ قوی ہے، متصل ہے کہ کیا خبر واحد ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا نہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ وہ کہتا ہے کیا جواب ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث رسول ہے؟ آپ نے فرمایا شوف ھذا محمد رسول اللہ، دیکھ یہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے۔ جب اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، دیکھا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ شوف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میں نے بیان کی ہے۔ سو لوگوں، پھر ہمیں ان کے دیکھنے والوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کے دیکھنے والوں کی ماننی ہوگی، ان کے دیکھنے والوں کا تذکرہ سننا ہوگا۔ اب آئیے ہم جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو میں نے آپ کے چاروں حواس کا ذکر کیا، ہماری عقل، ہمارا قلب، ہماری روح، ہمارا جسم، یہ چاروں چیزیں روزے سے تزکیہ حاصل کرتے ہیں۔ روزے سے کیا چیز حاصل کرتے ہیں؟ تزکیہ۔ روزے سے تزکیہ حاصل کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ آئینہ قلب، تزکیہ آئینہ روح،
تزکیہ آئینہ عقل، تزکیہ آئینہ نفس کو اس محبت کے ریگمار سے، اس اطاعت کے ریگمار سے، اس اطاعت کے ریگمار سے اس طرح اس کو صاف کرنا ہے، اس طرح اس کے اندر کی کھوٹ نکالنی ہے، اس طرح اس کے اندر کے طبیعتاً جو خواص اس کے اندر آئے، جو چیزیں اس کی آئی جو طبیعت کے ذریعے سے آئے، جو عقل کے انکار کے ذریعے سے آئے، توجہ دیجئے، اور جو قلب کی غفلت کے ذریعے سے آئے، جو روح کی نفرت کے ذریعے سے آئے، توجہ دیجئے، روح کی، آپ کہتے ہوں گے کہ روح میں نفرت کہاں ہوتی ہے، تو سنیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں لشکر کی حیثیت سے عالم ارواح میں موجود تھی، اور جن کا وہاں پیار ہو گیا ان کو یہاں بھی پیار ہے، اور جو وہاں نہ مل سکے وہ یہاں بھی نہیں مل سکتے، توجہ دیجئے، یعنی جو وہاں محبت رکھتے ہیں، آپ ویسے ہی ابو بکر و عمر سے محبت نہیں رکھ سکتے، آپ ویسے ہی علی و عثمان سے محبت نہیں رکھ سکتے، آپ ویسے ہی اویس و بوذر سے محبت نہیں رکھ سکتے، آپ ویسے ہی بلال سے محبت نہیں رکھ سکتے، آپ ویسے ہی نظام الدین اولیاء و مہرعلی و جنید بغدادی و بایزید سے محبت نہیں رکھ سکتے، جو محبت اس لیے ہے کہ تمہاری روحیں وہاں مانوس تھی، جو وہاں مانوس ہیں وہ یہاں بھی مانوس ہوں گے، اور جو یہاں مانوس ہیں وہ آراف میں بھی مانوس ہوں گے، اور جو آراف میں مانوس ہوں گے وہ میدان معاشر میں بھی مانوس ہوں گے، جو معاشر میں مانوس ہوں گے وہ رفاقت میں بھی اکٹھے ہوں گے، وہ اگلی کائنات میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اس مقام پہ پہنچ کر ہم اللہ کی بندگی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، لوگوں توحید کالی شے نہیں ہے، توحید حالی چیز ہے، توحید حال ہے، توحید کال نہیں، توحید کال نہیں، شرک کال ہے مگر توحید کال نہیں، توحید اگر کسی کو آپ سمجھانا چاہیں تو آپ توحید کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ توحید سمجھے جانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں آخری کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ حدیث میں نے شاید ایک حصہ اس کا جمعے کو بھی سنایا تھا، مگر میں اس کا دوسرا حصہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ حصہ دعا پہ مشتمل ہے۔ کس پہ مشتمل ہے؟ دعا پہ، کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں اپنے رب کو سامنے رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں جس میں رب انتہائی قریب ہوتا ہے۔ ایک جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو رب انتہائی قریب ہوتا ہے، اور ایک جب آپ دعا کرتے ہیں تو رب انتہائی قریب ہوتا ہے، اور پھر فرماتا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ توجہ دیجئے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ لوگوں، ہم اللہ سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سنو ایک اور بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ میں نے جمعے کو عرض کیا تھا، شاید ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، اور ایک ہے عبودت۔ عبادت، عبودیت اور عبودت، یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے جمعے کے خطبے میں بیان کی تھی، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ عبادت
ان وظائف بندگی کو کہتے ہیں کہ مخصوص اوقات پر ادا کیے جائیں. جی جو مخصوص اوقات میں ادا کیے جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. عبودیت تمام اوامر اور تمام نواہی پر دل سے عمل کرنے کو عبودیت کہتے ہیں. یعنی جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے، حکم دیے جانے والی چیزوں پہ دل سے عمل کرنا اور روکے جانے والی چیزوں سے دل سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں عبودیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبودیت. اور عبودت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق تعالی سے آگاہ رہنا اور یہ تصور ذہن میں رکھنا کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. اب رمضان شریف میں بھی کیا ہوا؟ رمضان شریف میں بھی 3 ہی تقسیمیں ہوئی نا. فرمایا اس کا پہلا حصہ وَلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ عبودت والوں کے لیے ہے. یہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ یہ عبودیت والوں کے لیے ہے. یہ عتق من النار کس کے لیے ہے؟ عبادت والوں کے لیے ہے. اب اس کو اگر میں غوث پاک کی زبان میں بیان کروں تو عبادت نفس سے تعلق رکھتی ہے، عبودیت دل سے تعلق رکھتی ہے، اور عبودت روح سے متعلق ہے. عبودت کس سے متعلق ہے؟ ایک روح سے متعلق ہے بندگی، ایک دل سے متعلق ہے بندگی. ایک بندگی روح سے ہے، ایک بندگی دل سے ہے، اور ایک بندگی نفس سے ہے. آپ سمجھ گئے؟ سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم نے فرمایا عبادت وہ جو نفس سے کی جاتی ہے وہ عبادت ہے. عبادت مزدوران وہ عبادت ہے، عبادت مزدوراں جو عبادت کرتے ہیں اور مزدوری طلب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت مزدوراں. کبھی آیا سجدے 4 کیے، چیزیں 18 مانگ لی رب سے. چیزوں کی فہرست ساری دنیا پوری مانگ لی ہے، پوری. جی ہاں ایڈوانس جو ہے وہ مانگ لی. فرمایا یہ عبادت مزدوراں ہے. اور فرمایا پھر دوسری عبادت وہ عبادت جو حواس سے آزاد ہو کر کی جائے اور جس میں عبودیت شامل ہو، جس میں عبودت شامل ہو. یہ عبادت آزاد گان ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے جن کا نعرہ یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور ہم کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، مگر نعرہ یہ لگایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. او پروردگار یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم اس سے کوئی جزا تجھ سے طلب کریں گے. جی جزا ہے غیر. جزا کیا ہے؟ غیر ہے. عاشق غیر نہیں مانگتا. اور جیسے میں نے کہا تھا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مولا علی کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مولا تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، بس تجھ کو ہی مانگتے ہیں. توجہ دیجئے، یہ نعرہ ہوتا ہے ان کا کہ کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، پیاسا پانی پلاؤ پیاسوں کو. جی پانی پلاؤ پیاسوں کو اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو. جی خدمت کرو بیواؤں کی، یتیموں کی،
اور دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، حاجت مند نہ ہو، میرے گھر دسترخوان پہ 10 ڈشیں پڑی ہوئی ہوں اور حیف ہے کہ میرے دوسرے بھائی کے گھر میں افطاری کے لیے بھی کچھ نہ ہو، ایسی صورت میں تو 70 حج بھی کر لے، ایسی صورت میں تو 10,000 نوافل بھی پڑھ لے، ایسی صورت میں تو 42 بر داڑھی بھی رکھ لے، ایسی صورت میں تو کئی تار دستار کے باندھ لے، لیکن یاد رکھ لے تجھے خاک بھی نہیں ملے گی، خاک بھی نہیں ملے گی، خاک بھی نہیں ملے گی۔ چاہیے یہ ہے کہ تیرے دسترخوان پہ خشک چپاتی ہو، مگر تیرے اپنے بھائی کے دسترخوان پہ وہ ہو جو تو چاہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دین بڑا مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید اس طرح کے کوٹے پھیرنے سے اللہ راضی ہو جائے، نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو میں عرض کر رہا ہوں، عبادت آزادگان کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، پروردگار ہم اس سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف تیری رضا چاہتے ہیں اور تیرا فضل چاہتے ہیں۔ جو جاندار ہیں، ذرا مضبوط ہیں، دلاور ہیں، وہ کہتے ہیں تیری رضا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رضا والے کا الٹنا پلٹنا ضروری ہے۔ وہ جو رضا پہ چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو، ضروری ہے کہ پھر اس کو آزمائے، ضروری ہے کہ پھر اس کو ٹھکورے، ضروری ہے کہ پھر اس کو چیک کرے کہ یہ میری رضا پہ پورا اترتا بھی ہے نہیں۔ مطلب فضل مانگے اللہ سے، عام آدمی ہمارے جیسا فضل مانگتا ہے، شہنشاہ بغداد جیسا رضا مانگتا ہے، حسین جیسا رضا مانگتا ہے، اویس جیسا رضا مانگتا ہے، وہ رضا مانگتے ہیں اور ہم فضل مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس کا فضل مانگتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کو وہ دو چیز سنا دیتا ہوں، حدیث کے اعتبار سے، قرآن پاک کے اعتبار سے۔ اللہ فرما رہا ہے، سنو، تزکیہ، دماغ کا تزکیہ، عقل کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، روح کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ۔ اب عقل تزکیہ پا گیا، کیسے معلوم ہو؟ قلب تزکیہ حاصل کر گیا، کیسے معلوم ہو؟ روح تزکیہ پا گئی، کیسے معلوم ہو؟ آخر کوئی رسول اللہ نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دل تزکیہ پا گیا کہ نہیں، ہماری روح تزکیہ حاصل کر گئی کہ نہیں۔ ہمیں ان کی خاصیت کو دیکھنا ہوگا۔ عقل اگر تزکیہ پا گیا، عقل اگر تزکیہ حاصل کر گیا تو عقل کی خاصیت ہے غرور اور تکبر۔ عقل کی خاصیت کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ غرور اور تکبر، بڑائی اور خود پسندی۔ اے شخص، اگر تیرے اندر غرور، تیرے اندر تکبر، تیرے اندر بڑائی، تیرے اندر خود پسندی، ہم جو ماں دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اگر یہ موجود ہے تو تیری عقل تزکیہ نہیں حاصل کر سکی، تیری عقل تزکیہ حاصل نہیں کر سکی، صاف نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس کی علامت ہی تکبر ہے، اس کی علامت ہی غرور ہے، اس کی علامت ہی خود پسندی ہے، اور اس کی علامت ہی خود شناسی ہے، خودی ہے۔ اور اگر وہ نہیں حاصل ہو سکی، تو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکا، تو اپنی پسند پہ دوسرے کی پسند کو ترجیح نہیں دے سکا، تو اپنی ذات پہ دوسرے کو بڑا نہیں سمجھ سکا، سمجھ لے کہ تیرا تزکیہ نہیں ہوا، چاہے تو مبلغ ہے، چاہے تو گدی نشین ہے، چاہے تو کوئی پیر ہے، چاہے تو کوئی فقیر ہے، چاہے تو کوئی عالم ہے، چاہے تو کوئی شیخ ہے، چونکہ رسول نے تزکیے کی نشانی بتائی، وہ تجھے حاصل ہی نہیں ہوئی، وہ تجھے حاصل ہی نہیں ہوئی۔ حاصل تزکیے کا یہ ہے کہ تکبر کی جگہ عجز آ جائے، تکبر کی جگہ عجز آ جائے،
خود پسندی کی جگہ انسان دوستی آ جائے، خود پسندی کی جگہ انسان دوستی آ جائے، خود پسندی کی جگہ انسان پسندی آ جائے، خود پسندی کی جگہ خدا پسندی آ جائے، تو تیرے عقل کو تزکیہ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ مرض عقل کا ہے، یہ مرض عقل کا ہے۔ عقل کی مرض خود پسندی ہے، عقل کی مرض تکبر ہے، عقل کی مرض غرور ہے، عقل کی مرض، یہ امراض اگر موجود ہیں تو عقل تزکیہ حاصل نہیں کر سکی۔ پھر قلب کی امراض ہیں، قلب کی مرضوں میں سے سب سے بری مرض غفلت ہے، جس کا علاج انتہائی مشکل ہے، جس کا علاج انتہائی مشکل ہے۔ قلب کی مرضوں میں سے سب سے پہلی مرض اور بری مرض غفلت ہے، اس سے مہلک مرض حرص ہے، اس سے مہلک مرض لالچ ہے، اس سے مہلک مرض حسد ہے۔ سنو، اس سے مہلک مرض حسد ہے۔ میں سنا رہا ہوں آپ کو، طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، یہ تمام امراض قلب کے ہیں، یہ تمام مرضیں قلب کی ہیں۔ اگر تیری لالچ نہیں گئی تو ملاوٹ کر رہا ہے، تو کم تول رہا ہے، تو 50 روپے میٹر والا کپڑا 200 روپے میٹر بیچ رہا ہے، تو ہر شے میں ملاوٹ کر رہا ہے، اور نام تیرا حاجی اللہ دیتا بھی ہے اور مولوی پیران دیتا بھی ہے، مگر یاد رکھ تو ساتھی ہے شیطان کا، تو ساتھی ہے شیطان کا، نطفہ ہے شیطان کا، اس لیے کہ قلب کا تزکیہ حاصل تجھے روزے سے بھی نہ ہو سکا، روزے سے بھی قلب کا تزکیہ حاصل نہ ہو سکا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیتکم وقلوبکم، اللہ تمہاری تیل لگائی ہوئی ریش کو نہیں دیکھتا، تمہاری تار پہ تار پھری ہوئی پگڑی کو نہیں دیکھتا، تمہاری چٹکی ہوئی مونچھوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کرتے اور جبے کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیتکم، اللہ تمہارے اندر دے۔ روزے بھی رکھتا رہا، باز نہیں آیا حرص سے، روزے بھی رکھتا رہا، باز نہیں آیا حسد سے، روزے بھی رکھتا رہا، باز نہیں آیا تو دھوکے سے، روزے بھی رکھتا رہا، کم قیمت چیزوں کو زیادہ قیمت سے بیچتا رہا۔ تو فرمایا قرآن مقدس سن لو، اللہ کے ہاں اللہ تمہارے یہ گناہ جو اس کے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں، حج کس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں، اگر ان میں سے تو کچھ بھی نہیں کرے گا تو اللہ تجھے کچھ نہیں پوچھے گا کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ ضرورت مند نہیں، اللہ دکھی نہیں ہوتا، اللہ کو درد نہیں ہوتا، اللہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ پشیمان نہیں ہوتا، اللہ کو حاجت نہیں۔ اللہ پوچھے گا مجھے تو نماز کی ضرورت نہیں تھی تیری کی، مجھے تو حج کی ضرورت نہیں تھی، مگر تیری ماں کو تو تیری خدمت کی ضرورت تھی، تیرے باپ کو تو تیرے درد اور تکلیف میں اس کے کام آنے کی ضرورت تھی، تیرے بھائی کو تو تیری بھوک، اس کی بھوک، اس کی افلاس، اس کی غربت، اس میں ہاتھ بٹانے کی ضرورت تھی۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں نا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں ایسا سچ کہہ رہا ہوں جس کے دنیا انسانیت ہی نہیں، دنیا ملکیت بھی اور کائنات خدائی بھی سچ تسلیم کرتی ہے، کوئی بشر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کو تمہارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی حاجت نہیں ہے، اگر اس کے تقاضے پورے کر لیتے ہو تو پھر وہ ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سنو کیا زبردست بات ہے، ایک آیت پڑھ کے فرما ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ سنو یارو، اللہ کہہ رہا ہے، بھائی صاحب اللہ فرما رہا ہے، بھائی صاحب اللہ فرما رہا ہے، کلیامی صاحب اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے
او اللہ کے بندو مجھے تمہیں عذاب دینے میں کیا مزہ آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بہی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو اور میری باتوں کو تسلیم کر لو تو مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں عذاب پھینکتا پھروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں جہنم میں دھکیلتا پھروں؟ میں نے جہنم اس لیے تو نہیں بنائی ہے کہ اپنے نافرمان کو اٹھا دوں، نہیں، میں جہنم بالکل اس لیے نہیں بنائی کہ چن چن کے ڈالوں، فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر تم، شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں کہ الحمدللہ و شکر اللہ، الحمدللہ و شکر اللہ، یہ نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ تیرے پاس 20,000 روپیہ ہے اور تیرے بھائی کے پاس 1,000 بھی نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اس کو آدھا کر، آدھا اس کو دے، آدھا آپ رکھ، یہ عدل ہو جائے گا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل۔ اور ایثار یہ ہے سارا اٹھا کے اس کو دے کے دیکھ کہ تجھے 20 کی جگہ وہ اگر 700 نہ عطا کرے تو میں اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میرے رب کی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میری پوری لائف اسی سلسلے میں گزرتی ہے، میں صبح و مساء یہی دیکھتا ہوں، میں شام و پگہ یہی دیکھتا ہوں، صبح و شام میں اسی میں دیکھتا ہوں۔ رب پہ تو اعتقاد پختہ کر، یقین پختہ کر، تو اپنی تھیلی کو سی کر مت رکھ، ورنہ جتنے جوڑے گا اتنا ہی تھوڑے گا۔ پروردگار نے فرمایا او میری مخلوق میں تمہارا رب ہوں اور یہ رات میں نے تمہارے لیے اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ قدر والی رات ہے۔ اور قدر والی رات کیا ہے کہ اس میں کچھ رحمت حاصل کرنے والے تھے، ان کو میں نے پہلے ہی عشرے میں فارغ کر دیا۔ جن کے گناہ نہیں تھے رحمت کا استحقاق رکھتے تھے، پہلے عشرے میں وہ مزے سے لے گئے، دوسرے عشرے میں گناہ بھی رکھتے تھے، کچھ خطائیں بھی تھی، اور پھر میں نے ان کو مغفرت سے بھی نواز دیا۔ اور تیسرے عشرے میں آپ جو جا رہے ہو او جہان بھر کے نکموں جو کچھ بھی نہیں کر سکے، تم میری رحمت کا مزہ بھی اب لیتے چلے جاؤ۔ جن کے حصے میں نہ رحمت آئی، جن کے حصے میں نہ مغفرت آئی، اتکم من النار، جاؤ میں نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا، جو میں نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور آگ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آگ اللہ سے دوری ہے، جہنم اللہ سے دوری کا نام ہے، ورنہ کوئی آتش کدہ نہیں ہے۔ آگ اللہ سے دوری کا نام ہے، جتنا دور ہوگا اتنا جلتا رہے گا، وہی جو بھڑکتی ہے سلگتی ہے وہی بھانبڑ مچائے گی وہاں جا کے، اور جتنا قریب رہے گا اتنا قریب رہے گا، اور اللہ کا قرب ہی جنت ہے، اور تھوڑا تھوڑا قرب حاصل کرتا رہے، آخر باغ و بہار بن جائے گی، آخر گل و گلزار بن جائے گی۔ آج کی رات رحمت کی رات بھی ہے، برکت کی رات بھی ہے، فضل کی رات بھی ہے، آج کی رات اللہ کے احسان کی رات بھی ہے۔ آج ہم پروردگار سے کھل کے مانگتے ہیں جو کچھ مانگیں گے، اس لیے کہ وہی دینے والا ہے۔ بار بار وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے، اللہ فرما رہا ہے، اور جو بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ دیکھو اصول عکس ہوا، دنیا کے کسی کے دروازے پہ جاؤ گے، ایک بار جاؤ گے، دو بار جاؤ گے، تیسری بار دروازہ نہیں کھلے گا۔ مخلوق اور خالق میں یہ فرق ہے، وہ کہتا ہے میرا دروازہ نہ وقت کا پابند ہے نہ کسی اور شے کا پابند ہے، صبح آؤ، شام کو آؤ، دوپہر کو آؤ، رات کو آؤ، بھوکے ہو تو آؤ، پیاسے ہو تو آؤ، ننگے ہو تو آؤ، کمزور ہو تو آؤ، طاقتور ہو تو آؤ، جیسے بھی ہو آؤ۔ اگر تمہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا میں پیار سے تمہیں گود میں اٹھاؤں گا۔
اللہ کی بارگاہ میں لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ کا ساز حقیقی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ قادر الکبی ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے بے حساب، اللہ فضل کرنے والا ہے بے حساب، اللہ کے راستے بڑے کشادہ ہیں، اللہ کی گلیاں بڑی کشادہ ہیں، کوئی اور تمہارا انتظار نہیں کرتا، صرف اللہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ گاہے گاہے ماں بھی تمہارا انتظار نہیں کرتی، گاہے گاہے باپ بھی تمہارا انتظار نہیں کرتا، گاہے گاہے دوست بھی تمہارا انتظار نہیں کرتا، گاہے گاہے جان سے پیارا عزیز بھی تمہارا انتظار نہیں کرتا، ایک تمہارا منتظر ہوتا ہے تو ذات خدا ہوتی ہے۔ لہذا آج کی رات ہم اس اپنے اللہ سے مانگیں گے، اور اس اللہ سے مانگیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تیری عطا جیسی ہے ویسی ہی عطا کر، تیری ذات جیسی ہے ویسا ہی عطا کر، تیرا فضل جتنا ہے ویسا ہی عطا کر۔ ہم نکموں کو نہ دیکھ، ہم گناہگاروں کو نہ دیکھ، ہم سیاکاروں کو نہ دیکھ، ہم خطا کاروں کو نہ دیکھ، ہم تو ایسے ہیں جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن پروردگار تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں جائیں، تیری بارگاہ میں آئیں۔ لوگوں آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، لوگوں آؤ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، لوگوں آؤ اپنے اللہ کا کرم تلاش کرو، اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایات، اس کا مین سورس، اس کا مین منبع، اس کا مین مصدر اور مین ماخذ اور مین شارع گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا ہے، اور گنبد خضرا محمد مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے، مصطفیٰ کا گھر ہے، اور گنبد خضرا کے مکی سے نکلی ہوئی آگے نہریں ہیں جن سے تم سیراب ہوتے ہو۔ مہر علی کی اپنی نہر نہیں ہے، گنبد خضرا کی ہے۔ ہند الولی کی اپنی نہر نہیں ہے، گنبد خضرا کی ہے۔ جناب بایزید کی اپنی نہر نہیں ہے، گنبد خضرا سے آئی ہے، کیونکہ یہ نہریں ہیں، وہ سمندر ہے، یہ نہریں ہیں اور وہ سمندر ہے، اور اس سمندر میں ساری رحمتوں کی برسات عرش حق سے ہوتی ہے۔ کچھ نہیں ملتا کسی کو تیری عطا کے بغیر، کچھ نہیں ملتا کسی کو تیری عطا کے بغیر۔ اور محبت رسول کے لیے فشاک اپنے اپنے زمانے میں اور اپنی اپنی بات کرتے رہے۔ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا، شعر کہا تھا، گر یار من بآیت، گر یار من بآیت جگر را کنم کباب، گر یار من بآیت جگر را کنم کباب۔ اگر کسی دن میرا محبوب آ جائے تو میں اپنے جگر کے کباب تل کے اس کو پیش کروں، جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم، سر را پیالہ ساختم، یعنی سر کا کیا کروں، پیالہ بناؤں، سر را پیالہ ساختم، خون را کنم شراب، خون را کنم شراب۔ توجہ دیجیے اس کی طرف، بات کیا زبردست ہے۔ کچھ وہ ہیں جو سجدہ کر کے چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو جل کے رہ گئے، کچھ وہ ہیں جو کباب بن کے رہ گئے، کچھ کی آرزویں اتنی ہیں کہ گر یار من بآیت، اگر کسی دن گنبد خضرا کا مکی مجھے اپنی ذات دکھا جائے، اگر کسی دن مدینے کا تاجدار مجھے اپنی جھلک دکھا جائے، اگر کسی دن باللیل کی زلفیں میرے دل کی، میری آنکھ کی سیاہی میں رونق بخش جائیں، اگر کسی دن علم نشرح کا سینہ میرے دل کی گانٹھیں کھول دے،
اگر کسی دن محمد مصطفیٰ کی عطر بیزی میری مشام جاں کو معطر کر دے، اگر کسی دن میرے حبیب کی کندم رنجا فرمائی ہو جائے، وہ خرامہ ناز کرتے ہوئے میرے گھر کے دروازے سے اندر آئیں تو کیا کروں؟ گر یار من باید جگر را کنم کباب، گر یار من باید جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم، سر را پیالہ ساختم، خون را کنم شراب، میں اپنا خون پینے کے لیے پیش کروں، اپنے سر کا پیالہ بنا کے اس میں پیش کروں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آئے ہائے، تن را رباب سازم، تن را رباب سازم، رگ ہائے تار تار، تن را رباب سازم، رگ ہائے تار تار۔ رباب کہتے ہیں نا وہ جس کے اوپر وہ تاریں لگی ہوتی ہیں، تن را رباب سازم، اور اس کے اوپر جو تاریں لگی ہوئی ہیں، رگ ہائے تار تار، اپنے جسم کی تمام رگوں کو جن سے میرے دل کی دھڑکن وابستہ ہے ان کے تار بنا دوں، ان کے تار بنا کے اس ساز سے لگاؤں۔ تن را رباب سازم، رگ ہائے تار تار، ہر تار می بگویت، ہر تار می بگویت، ہائے یار یار یار، ہر تار می بگویت، ہائے یار یار یار۔ کچھ یہ ہیں لوگوں، ان کا مقابلہ میں اور تم کیسے کر سکتے ہو؟ کچھ یہ ہیں جو کہتے ہیں آ جائے میرا محبوب تو میں سر کا پیالہ بنا لوں، جگر کے کباب بنا لوں، اپنے تن کے اندر پھیلی ہوئی رگوں کے تار تار بنا لوں، ان تاروں سے پھر میں محبوب کی آمد پہ نغمہ گاؤں، ہائے ہائے ہائے، میں نغمہ گاؤں، میں ساز بجاؤں، میں ناز کروں، میں پرواز کروں، میں وجد کروں، میں رقص کروں، میں ناچوں، میں اس پہ محبوب کی آمد پہ باری جاؤں، واری واری جاؤں، قربان قربان جاؤں، ہزار بار صدقے جاؤں۔ میرا محبوب آئے تو ہر تار می بگوید یار یار یار، ہر تار میرا یار کا نام لے۔ یہ یار کملی والا ہے، یہ یار مدینے والا ہے، یہ یار گنبد خضرا کا مکی ہے، یہ یار میرا ہی نہیں آپ کا ہی نہیں، یہ یار اللہ کا بھی ہے، اور اللہ کا یہ ایسا یار جس کے لیے فرمایا محبوب میری آنکھوں سے اوجل تو ہو ہی نہیں سکتے کبھی تم، میں دیکھتا ہی آپ کو رہتا ہوں۔ انک بِأَعْيُنِنَا، حبیب میں کسی طرف نہیں تکتا، صرف آپ کو تکتا ہوں۔ تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے میرے حبیب، تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے میرے محبوب۔ میں نے تخلیق ہی یہ کائنات تیری دید کے لیے کی ہے کہ تو میری تخلیق کا ایسا نقش اول ہے کہ تجھ جیسا نقش نہ میری تخلیق میں پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، تجھ جیسا نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بناؤں گا۔ اب خود چونکہ میں بے مثل تھا لہذا مخلوق میں بھی تجھے بے مثل بنایا کہ تجھ جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سو لوگو آج کی رات محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو۔ کس کے وسیلے سے مانگو؟ سرکار کے وسیلے سے جو بھی مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اس سے براہ راست بھی مانگ سکتے ہو، مگر براہ راست راکٹ چاہیے ہے اتنا مضبوط کہ جہاں تیری عقل و حواس کی انرجی ضائع ہو چکی ہو، کیونکہ وہ تجلیات براہ راست تیرے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ وہی ہے جس نے برداشت کر کے بھیجا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن اگر ہم محمد کے قلب پہ پہلے نازل نہ کر سکتے تو کوئی قاری اس کی تلاوت نہ کر سکتا، کوئی عالم اس کی تفسیر نہ کر سکتا،
کوئی زاہد اس کے اندر سے فائدہ نہ اٹھا سکتا. اس اتنی سخت کلام کو ہم نے پہلے محمد کے دل پہ تجربہ کیا، محمد علیہ السلام کے قلب پہ نازل کیا، قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا اور پھر تمہارے قابل بنا کے بھیجا. آج دنیا تم اسے پڑھ رہی ہو. تو لوگوں، آج کی رات ہم اپنے اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے ابھی ذکر کی محبت سے آشنا ہوتے ہیں. اور میرے یہ بڑے اچھے تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے اپنا کیا نام ہے ان کا؟ جی سلطانی صاحب. اور یہ پہلے تو ہمیں تھوڑا سا کلام اقبال سنائیں، خودی کا سر نہاں. تو پھر ہمیں تھوڑا سا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنائیں اور میاں صاحب کا، اور پھر ہم تھوڑی سی دیر ذکر کریں گے. یہ سارا ذکر تھا، یہ جو ہم نے کیا ہے یہ سب کا، یہ سارا کیا تھا؟ ذکر تھا. اور جو چیز تمہیں یاد محبوب دلا دے وہ ذکر ہے. بسم اللہ. بڑے بڑے صاحب آئے نے، بڑے بڑے بادشاہ آئے نے، بڑے بڑے حسین آئے نے، پر موت کسے نو نہیں چھوڑ دی. کسے دن وفا نہیں کی تھی او تے اس دنیا بے اعتباری. نہ محبوب ریا کوئی اتھے تے نہ کسے دی رہی سرداری. اتھے کسے دے یار پیر نہیں لگے اوتے سب ٹر گئے وارو واری. آزم اتھے تو دل نہ لاویں، آزم اتھے، آزم اتھے تو دل نہ لاویں. نہیں تے روسیں جان دی واری. شال مسافر یارو کوئی نہ تیوے اوتے ککھ جنا تھی بھارے. آپ کی فرماندے پہ نے اے جیون جیون اے جھوٹا نام تے جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت کھڑی سر اتے تے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے اوتے خاک اندر بند ستے. آپ کی فرماندے پہنے تے عشق تیرا جب پانی منگے تے عشق تیرا جب پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا تے جی کر دے تیرے سامنے بہ کے تے میں درد پرانے چھیڑا. آپ کی فرماندے پہنے تے ٹر چلے او دلدار دلان دے تے ٹر چلے دلدار دلان دے تے وطنوں چک مہارا تے اجڑی اجڑی یار اجڑی بستی مینو نظری آوے تے کن دتی جد یاراں. آپ کی فرماندے پہنے اے بیلی بیلی او یارو ہر کوئی آنکھے تے بیلی 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 او بیلی بیلی یارو ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی. سجنا باج محمد بخشا اے سجنا باج اے سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی. سجنا اے سجنا او لے او یار حوالے رب دے لے او لے او ہو لائو
یار حوالے رب دے تے کوئی میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اسی جس دن پھر ملیں گے او تیلے یار حوالے رب دے او تیلے یار حوالے رب دے تے کوئی لمحی پئیے جدائی تے رب ملایا تے پھر ملیں گے تے اور امید نہ کائی تے ولی اللہ دے چونکہ آخر میں یہ بھی ہونا چاہیے ولی اللہ دے مردے نہیں اے ولی اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی او کی ہویا جے او دنیا تو تے ٹر گئے نال خاموشی مرد ملے تا درد نہ چھوڑے میں نیواں میرا مرشد اچا میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا انہاں اچیاں تائیں تے جنہاں نیویاں نال نبھائی تے مرد ملے تا درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کردہ تے کامل لوک محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا تے آل اولاد حضرت صاحب آل اولاد تیری دا مگتا او تے میں کنگا لزیانی پاؤ خیر محمد تائیں اے پاؤ خیر اے پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی الحمدللہ بیٹا یہ ابھی آپ یہ جو ہے اس کی لائٹ آپ آف کر دیں گے جو یہ کیمرہ ہے جو اور ہاں تھوڑی سی جو ہے بہت ہی اچھا آپ کر چکے ہوئے ہیں اور قریب آ جائیں تو ہم جو ہے وہ بہت ہی متوسط آواز میں دھیمی آواز میں ختم شریف تھوڑا سا پڑھیں گے قادریہ تھوڑا سا ختم قادریہ کے چند الفاظ اور مختصر جو وظیفہ ہے قادریہ ہے تو اس میں چونکہ آپ بڑی تعداد میں موجود ہیں لوگ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ سے قریب آ جائیں آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہیں بچے لوگ ادھر بسم اللہ پونے 2 ہو گئے جی 42 منٹ ہو گئے اچھا ہم بس 15 منٹ جی ہاں جی 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ
اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا فرمائے سب احباب پیر صاحب دعا فرمائے نہیں دعا آپ نے کرنی سر 5 قرآن پاک فیصل اچھا ہمارے جو اطلاع میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے نانا نانی دادا دادی سب اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح جتنے اعتکاف والے ہیں الحمدللہ سلام پڑھا ہے میرے لیے دعا کریں میرے مرید اچھا ٹھیک ہے حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا ہے اور وہ سنا ہے اور جو اعتکاف والے پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے رشید صاحب ہے ان کا بیٹا کافی دنوں سے بومبے میں ہے انٹرنیشنل میں اللہ اس سے دعا ان کو کرنا ہے شفاعت کہ اس کو ہوش میں لے آئے اور دوسرا یہ لال صاحب ہمارے سپورٹی کے ہیں ان کی والدہ پچھلے سال فوت ہوئی تھیں ان کے لیے ہمارے نمازی جتنے فوت ہو چکے ہیں سب ان کے لیے اور جتنے مرحومین ہیں آپ سب کے جتنے بھی سب کے لیے دعا کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين اے خالق جن و انس اے خالق ہر کائنات اے خالق آسمان و زمین اے کائنات کے ہر تکلیم کے وارث اے ہماری سانسوں کے مالک اے ہماری جانوں کے مالک اے ہمارے رب اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے پیدا کرنے والے اے ہمیں روزی دینے والے اے ہمیں شفا دینے والے اے وہ کہ جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں اے وہ خالق اے وہ مالک کہ جو ہمارا نگہبان ہے جو ہمارا نگہبان ہے جو ہمارا نگہبان ہے جس کے سامنے ہم اپنے دردوں کی دعا رکھتے ہیں جس کے سامنے ہم اپنی التجا رکھتے ہیں جس کے سامنے اپنی آرزویں رکھتے ہیں اے پروردگار تجھے معلوم ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری دکھوں کی دوا اور ہمارے چارہ کروں کا درد ہماری چارہ کا درد مندوں کا چارہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اے پروردگار عالم ہم محتاج تو غنی اے پروردگار عالم ہم محتاج تو غنی ہم بیمار تو شافی اے پروردگار ہم مردے تو زندہ اے پروردگار عالم ہم فقیر تو غنی اے پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی بخشش سے اپنی عنایات سے اپنی نوازشات سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب جتنے بھی حاضر ہیں یہاں پہ موجود ہیں پروردگار ان میں کچھ قاری قرآن بھی ہیں ان میں کچھ حفاظ قرآن بھی ہیں ان میں کچھ ثنا خوانان مصطفیٰ بھی ہیں ان میں کچھ تیرے محبت کرنے والے بھی ہیں ان میں کچھ تیرے حبیب سے محبت کرنے والے بھی ہیں ان میں کچھ تیری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں ان میں کچھ تیرے اصحاب سے محبت کرنے والوں بھی ہیں ان میں کچھ تجھے چاہنے والے بھی ہیں تیرے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی ہیں پروردگار ان میں کچھ ہم جیسے گنہگار بھی ہیں کچھ خطا کار بھی ہیں کچھ سیاکار بھی ہیں پروردگار
تو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو پروردگار اس طرح دھو ڈال